حضرت امام علی مقام کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں اے میرے چچا جان، مجھے اجازت دے دیجیے میدان کربلا کی سرزمین پر جانے کے لیے۔ 6 ماہ کا بھتیجا، 6 ماہ کا میرا بھائی پیسہ تڑپ رہا ہے، مجھے اجازت دے دیجیے۔ حضرت امام علی مقام سے بار بار کہتے ہیں، حضرت امام علی مقام یہ اچانک اجازت دے دی، آپ نے تلوار ہمارے کے ساتھ میں لیا اور فولادی ٹوپی لگائی، آپ میدان کربلا کی تپتی ہوئی ریت کی طرف کا سفر کرتے ہیں۔ آپ کی عمر مبارکہ 19 سال ہے، جس سال میں ہم لوگ موبائل اور کیلکولیٹر اور کمپیوٹر پر بیٹھ کر طرح طرح کے رات میں ناچ اور گانے دیتے ہیں، اس رات کو یاد کرو اور 19 سال کی عمر کو یاد کرو۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر ہے، جانے کی اجازت طلب کر رہے ہیں۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا کی سرزمین پر پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں تمہارے اندر کوئی بہادر ہے تو بھیج دو، تمہارے اندر کوئی دانشور تجربہ کار ہے تو بھیج دو، میرے مقابل میں آ جائے۔ آج میرا 6 ماہ کا بھائی ہے، پیاسا تڑپ رہا ہے، سکینہ 7 سال کی بچی وہ تڑپ رہی ہے، ایک قطرہ خیمہ حسینی میں پانی نہیں ہے، یا تو مجھے پانی دے دو۔ یزیدیوں نے کہا اگر پوری دنیا پانی پانی ہو جائے تو ہم حسین کے خاندان والوں پر پانی بند کر دیں گے، ایک قطرہ بھی پانی نہیں لینے دیں گے۔ اتنا کہنے کے بعد حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا کی سرزمین کی طرف بڑھ پڑتے ہیں اور یزیدیوں کی لشکر کو جہنم میں پہنچاتے جا رہے ہیں۔ ایک تاریخ شاہد ہو گئی اور گواہ ہو گئی، پوری دنیا نے دیکھا ہوگا، 3 دن کا پیاسا ہے۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تلوار کو چلاتے تھے ایسا لگ رہا تھا کہ فضا میں دوڑ رہی ہے، ایسا لگ رہا تھا کہ تاریخ شاہد ہو گئی ہے اور ہی پوری دنیا ختم ہو جائے گی۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تلوار کو چلانا شروع کرتے ہیں تو یزیدیوں کے اندر خلبلی مچ گئی۔ یزیدیوں نے ارزت سے کہا، بہت بڑا پہلوان تھا، مانا جانا پہلوان تھا، اس سے کہا گیا اے ارزت تو چلا جا چند لمحات کے اندر اس کا سر کاٹ کے لے آیا۔ ارزت نے کہا میری توہینی کی بات ہے کیونکہ میرے 4 بیٹے ہیں، ابھی میں ایک بیٹے کو جاؤں گا، بہت تجربہ کار ہے، میں اس کو بھیج دوں گا، چند منٹ کے اندر، چند لمحات کے اندر اس کا سر قلم کر کے لے آئیں گے۔ اتنا کہنے کے بعد ارزت کا بیٹا جاتا ہے اور تلوار دونوں طرف سے کافی دیر تک چلتی ہے۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار اٹھائی ہے اور اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ اب ارزت کا دوسرا بیٹا آگ ببولا ہوتا ہے، میدان کربلا میں آتا ہے، کہتا ہے قاسم ہوش کی دوا کھا کے آیا ہے۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو اوروں کے لیے پہاڑ ہوگا، تو اوروں کے لیے دانشور ہوگا، تو اوروں کے لیے تجربہ کار ہوگا، تو اوروں کے لیے پہاڑ ہوگا۔ حضرت قاسم نے جب کہا وہ آگ ببولا ہو گیا، اب دونوں طرف سے کافی دیر تک تلوار چلتی رہی، تلوار چلتی رہی۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہی والی اس کو بھی جہنم میں پہنچا دیا۔ اب ارزت کا تیسرا بیٹا آتا ہے، ارزت کا چوتھا بیٹا آتا ہے، آگ ببولا ہو کر شیر کی طرح چنگھاڑتا ہوا، ہاتھی کی طرح دہاڑتا ہوا میدان کربلا میں کود پڑتا ہے اور کہتا ہے اے قاسم تیری موت تیرے سر پر منگا رہی ہے۔ حضرت قاسم نے کہا تو اوروں کے لیے پہاڑ ہوگا، میرے لیے ایک مکھی کے برابر بھی نہیں ہے، تو حضرت نہیں رہتا۔ اتنا کہنے کے بعد حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار ایسی ماری اس کو جہنم میں پہنچا دیا۔ اب یزیدیوں میں کوہرام مچ گیا، آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا، آپ یزیدیوں کے لشکر میں ہیں، چاروں طرف سے زمین پر آنا چاہتے ہیں۔ اتنے میں یزیدیوں نے آپ کے اوپر، آپ کے جسم اقدس کے اوپر 27 زخم سے زیادہ بھی لگ چکے تھے، آپ زمین پر آ جاتے ہیں، یزیدی آپ پر حملہ کر دیتے ہیں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑا بڑھا کر میدان کربلا کی سرزمین پر آتے ہیں، حضرت قاسم کے سر کو اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے میرے بھتیجے ایک مرتبہ اور خیمہ حسینی کے آ گئے ہوتے، اے میرے بھتیجے ایک مرتبہ اس سے اور بات کرنی ہوتے۔ امام علی مقام کی آنکھوں میں آنسو ہو گئے، آپ رونے لگے۔ خیمہ حسینی میں کوہرام مچ گیا کہ ورنہ اس سال کا بھتیجا تھا میرا شہید ہو چکا ہے۔ حضرت عباس علمدار بار بار اصرار کرتے ہیں، اصرار کرنے کے بعد آپ کو اجازت دے دیں گے، آپ میدان کربلا کی سرزمین پر چل دیتے ہیں، وہاں پہنچتے ہیں، مشکرہ کو لے کر پہنچتے ہیں، آپ پانی بھرنا چاہتے ہیں اور پانی جیسے ہی پیتے ہیں چلو کو اٹھا کر پینا چاہتے ہیں، اچانک خیمہ حسینی میں 6 ماہ کے بچے کی یاد آ گئی کہ میرا بھتیجا ہے، میرا بھائی، میرا بھتیجا
پیاسا رب توڑ رہا ہے، جس کی وجہ سے میں پانی پی ہوں، مجھے گوارا نہیں ہے۔ حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مشکلہ بڑھتے ہیں اور گھوڑے کے اوپر سوار ہوتے ہیں۔ یزیدیوں نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور یزیدیوں نے کہا اگر پوری دنیا پانی پانی ہو جائے تو ہم خیمہ حسینی کے ایک بچی کو پانی نہیں پینے دیں گے۔ یزیدیوں نے اعلان کر دیا کہ اگر آج پانی چلا گیا تو آج ہی پوری دنیا میں قیامت آ جائے گی، آج ہی سب کی سب بیویاں بیوہ ہو جائیں گی۔ اتنا کہنے کے بعد آپ کو چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیا گیا، برابر تیر چلتی رہی، آپ کے جسم اقدام پر 27 زخم سے بھی زیادہ لگ چکے تھے اور ایسے زخم گہرے گئے تھے کہ دنیا شاہد ہے کہ دنیا نے دیکھا ہوگا کسی کو ستم ستایا گیا ہوگا، کسی کے اوپر ظلم ڈھایا گیا ہوگا، مگر جتنا گہرا جتنا سخت ظلم کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر ڈھایا گیا آج تک کہیں پوری دنیا میں نہیں ڈھایا گیا ہوگا۔ حضرت عباس علمدار پانی لے کر چلتے ہیں، آپ کو چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیتے ہیں، آپ کو حملہ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر پوری دنیا پانی پانی ہو جائے تب بھی ہم خیمہ حسینی تک پانی نہیں جانے دیں گے، مگر رب کو منظور نہ تھا، آپ پانی نہیں لے کے جاتے ہیں۔ اچانک نوافل بن ارزق خبیر آپ کے دائیں اقدام پر پیچھے دھوکے سے وار کر دیتا ہے، آپ کا دائنا ہاتھ زمین پر کٹ کر آ جاتا ہے، آپ ہاتھوں سے مشکیزہ پکڑ لیتے ہیں اور پانی کو لے کر چلتے ہیں۔ یزیدیوں نے اعلان کر دیا کہ خیمہ حسینی تک پانی نہ جانے پائے ورنہ ساری کی ساری یزیدیوں کی بیویاں بیوہ ہو جائیں گے۔ اتنی ہی دیر میں ادھر سے نشانہ باندھ کر مارتا ہے کہ مشکینہ پھٹ جاتا ہے، پانی بہ جاتا ہے، پھر نوافل ارزق خبیر جو ہوتا ہے آپ کا بایاں ہاتھ کاٹ دیتا ہے، آپ زمین پر آ جاتے ہیں، زمین پہ آ جاتے ہیں تو امام علی مقام میں ارشاد فرمایا آنا انکسا ظہری، خدا کی قسم آج میری پیٹھ ٹوٹ گئی، آج میں کمزور ہو گیا۔ آپ نے فرمایا ادرکنی، اے میرے بھائی جان اگر مجھے چند گھونٹ پانی مل جاتے تو آج میں ان یزیدیوں کو جہنم میں پہنچا دیتا، مگر ایک قطرہ پانی حضرت عباس علمدار کو نہیں پینے دیا گیا، آپ کو قتل کر دیا گیا۔ آپ زمین پر جب آتے ہیں تو یزیدیوں نے چاروں طرف سے آپ کو گھیرے میں لے لیا اور تیروں سے آپ کے جسم کو چھلنی کر دیا۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور سر اقدس کو ہاتھ میں لیتے ہیں اور خیمہ حسینی کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ خیمے میں دکھ رسیدہ بیویاں رونے لگتی ہیں، کوہرام مچ جاتا ہے اور حضرت امام علی مقام نے کہا کہ صبر کرنے والے رویا نہیں کرتے ہیں بلکہ صبر سے کام لیتے ہیں، اور امتحان دینے والے کبھی رویا نہیں کرتے ہیں، صبر سے کام لیتے ہیں۔ یہ امتحان اللہ کی راہ میں امتحان دینے کے لیے آئے ہوئے ہیں، پانی پینے کے لیے ہم لوگ نہیں، کھانا کھانے کے لیے نہیں آئے ہوئے، بلکہ نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو بچانے کے لیے آئے ہوئے ہیں، مگر آپ کو قتل کر دیا گیا۔ آج کی روح دنیا سے پرواز کر گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب 6 ماہ کا بچہ ہے، زینب لے کے آتی ہے اور کہتی ہے میرے بھائی جان، اے میرے سردار، اس 6 ماہ کے بچے کو لے کر جاؤ اور یزیدیوں کے سامنے اور یزیدیوں سے کہہ دو اسے چند گھونٹ پانی دے دے۔ حضرت امام علی مقام نے کہا کہ میں لے کر نہیں جاؤں گا، وہ لوگ پانی نہیں دیں گے بلکہ خون کے پیاسے ہیں۔ حضرت زینب نے بار بار اصرار کیا، بار بار کہا، حضرت امام علی مقام لے کر چلتے ہیں، 6 ماہ کے بچے کو لے کر جاتے ہیں۔ اس باپ سے پوچھو 56 سالہ زندگی میں جس کا 6 ماہ کا بچہ ہو اپنی گود میں لے کر کربلا کی طرف جا رہا ہو، جس کا بھتیجا بھائی
بھائی قتل کر دیا گیا ہو اس کے پوچھو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی. آپ میدان کربلا کی سرزمین پر لے کر جاتے ہیں اور یزیدیوں سے کہتے ہیں اے لوگوں، اے میرے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں، تمہارے نزدیک مجرم ہوں تو میں ہوں، خطا کار ہوں تو میں ہوں. جو کچھ بگاڑا ہے میں نے بگاڑا ہے. اس 6 ماہ کے بچے کی کوئی خطا نہیں ہے. اس 6 ماہ کے بچے کو پانی دے دو. یزیدیوں نے کہا کہ اگر پوری دنیا پانی پانی ہو جائے تب بھی ہمیں قطرہ پانی نہیں دیں گے. مگر کربلا بن کاہل نے تیر کا ایک ایسا نشانہ باندھ کر مارا کہ حضرت علی اصغر کے حق کو چھپتا ہوا حضرت امام علی مقام کے بازو میں پیوست ہو گیا. خون کا فہارا ابھرنے لگا. حضرت امام علی مقام نے تیر کو کھینچا ہے، خون کا فہارا ابھرنے لگا. حضرت امام علی مقام نے خون کو آسمان کی طرف پھینکنا چاہا، آسمان کی طرف نہیں پھینکا. اس کے بعد زمین پر ڈال دیا اور کہا اللہ کی رضا کے لیے میں آیا ہوں، اللہ کی راہ میں آیا ہوں، نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو بچانے آیا ہوں. خون کا فہارا ابھرنے لگا. آپ نے یہ پیغام دے دیا، جانتی تھی اسی کی تو ہے، حق تو ہے یہ حق ادا نہ ہوا. جانتی ہوئی اسی کی ہے، حق تو یہ ہے حق ادا نہ ہوا. اور جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں. جب تیر کھینچ کر مارا 6 ماہ کے بچے نے کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر تڑپ کر جان دے دی، مگر پانی نہیں دیا. خیمہ حسینی کی طرف لے کر آتے ہیں اور کوہرام مچ جاتا ہے. بیویاں رونے لگتی ہے اور کہتے ہیں اگر پانی نہیں دینا تھا تو وہ نہیں دیتے، انکار کر دیتے. اے میرے لخت جگر، اے میرے جانشین، ایک مرتبہ سوکھے ہوئے گلستان میں ایک مرتبہ اور وہ لگا لیتے ہیں. تمہیں دوبارہ لگانا مجھے نصیب نہیں ہوگا. اتنی ہی دیر میں 6 ماہ کے بچے نے طرف پر جان دے دی. زخمی جگر خبیثوں نے توڑا، حسین کا بچہ بھی شیر بال نہ چھوڑا. اور قبر حسین اصل میں مرے یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. تاریخ شاہد ہے کہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے کس کے لیے پیغام دیا. ابھی ہمارے علی جناب عبدالکلام صاحب نماز کا پیغام دے رہے تھے. کافی دیر تک نہ تو منقبت کا سلسلہ جاری رہا. ہمارے محب گرامی حافظ محمد اشتیاق صاحب بھی نہ تو منقبت پڑھتے رہے، مگر کیا پیغام نے دیا ان لوگوں نے؟ نماز کا پیغام دیا. اے اللہ ہم لوگوں کو بھی نماز کا پابند بنا اور صراط مستقیم پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر پہنچے تھے تو یزیدیوں کے اندر ایک قرآن برپا ہو گیا کہ یہ اور کوئی نہیں، علی کا بیٹا ہے، فاتح خیبر کا بیٹا ہے، جانشین ہے. کہیں ایسا نہ ہو تاریخ شاہد ہو جائے. حضرت امام علی مقام نے کہا کہ تم نے حضرت علی اصغر کو قتل کیا، قاتل مومن ہو. جس طرح میرا نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم رؤوف الرحیم ہے، رحم دل ہے، تم نے علی اصغر کو قتل کیا. میں نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کروا کے تمہاری مغفرت کروا سکتا ہوں. تم نے علی اکبر کو قتل کیا، تمہاری مغفرت ہو سکتی ہے. حضرت قاسم کو قتل کیا، تمہاری مغفرت ہو سکتی ہے. آل محمد کو قتل کیا، تمہاری مغفرت ہو سکتی ہے. مسلم بن عقیل کے شہزادہ کو قتل کیا، تمہاری مغفرت ہو سکتی ہے. مگر اگر تم مجھ پر جلدی کرو گے، مجھے قتل کرنے کی کوشش کرو گے، تو کہیں ایک ایسا نہ ہو تاریخ شاہد ہو جائے
تم جہنمی ہو جاؤ، کیونکہ میرا نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم رؤوف رحیم تھا، رحم دل تھا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ تم میری وجہ سے جہنم میں نہ جاؤ، میری وجہ سے جہنم میں نہ جاؤ۔ کل یہ نہ کہو کہ میں نہیں جانتا تھا کہ نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا تھا، مصطفیٰ کا نواسا تھا۔ آپ نے یہ پیغام دیا، مگر وہ لوگ امام علی مقام کے خون کے پیاسے تھے، امام علی مقام پر حملہ کر دیتے ہیں، آپ کو چاروں طرف سے حملہ کرتے ہیں۔ جب آپ کی تلوار چل رہی تھی تو ایسا لگ رہا تھا کسی فریاد کی دکان پر راجہ روی کو کاٹا جا رہا ہو۔ آپ چاروں طرف کبھی فوجیں میسرہ پر جھپتے ہیں، ان کو جہنم میں پہنچا دیا، کبھی اس طرف کبھی اس طرف، یزیدی کٹتے جا رہے تھے، جہنم میں پہنچتے جا رہے تھے۔ اور امام علی مقام یہ پیغام دیے جا رہے تھے کہ علی اصغر کا قاتل مومن ہے، اور محمد کا قاتل مومن ہے، حضرت عباس کا قاتل مومن ہے، علی اصغر کا قاتل مومن ہے، مسلم بن عقیل کے شہزادوں کا قاتل مومن ہے، اور محمد کا قاتل مومن ہے، 72 جانثاروں کا قاتل مومن ہے، مگر میرا قاتل مومن نہیں بلکہ قاتل دین بن جائے گا۔ تو میرے خواجہ معین الدین نے پیغام دیا، شاہ حسین بادشاہ حسین سردار مدار در دست یزید عباس لا الہ الا شاہ بادشاہ، بلکہ امام علی مقام دین کی بنیاد مقام ہے۔ اگر میرے امام کو قتل کرنے کی جلدی جلدی تو جہنم میں پڑ جاؤ گے۔ آج 18 تاریخ گزر چکی، ہم نے محرم کی 10 تاریخ یاد ہے، اس میں کوئی بتا سکتا ہے کہ آج کس کی شہادت؟ نہیں بتائیے، کوئی نہیں بتا سکتا، جس کے بارے میں میرے امام فرماتے ہیں سید سجاد کی صدقے میں ساجد رکھ مجھے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق عطا کرے خدا کی۔ اور امام زین العابدین کی آج وفات کا دن، کیا امام زین العابدین کے وفات کا دن، عابد بیمار جسے کہا گیا، آپ بیماری کی حالت میں کربلا کی تکلیف مہینے پر گئے۔ جب امام علی مقام کے سب کو تن سے جدا کر کے قافلہ سے روانہ ہوا قافلہ، تو جتنے امام علی مقام کا لاشا زمین پر پڑا ہوا تھا، حضرت زینب نے دیکھا، رونے لگی، چیخنے لگی۔ جب خیمہ حسینی سے یہ قافلہ روانہ ہوا کربلا کی تکلیف یزید کی طرف سے، حضرت زینب نے دیکھا اپنے بھائی جان حضرت امام حسین کے سر اقدس کو، تو آپ رونے لگی اور کہنے لگی واہ محمدہ واہ محمدہ۔ آج مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو قتل کیا گیا، بے گور و کفن زمین پر لاشا پڑا ہوا ہے۔ آپ رونے لگی اور کہنے لگی کہ آج میرا بھائی زمین پر لاشا پڑا ہوا ہے، رونے لگی۔ اب خیمہ حسینی سے سر کو کربلا کی طرف سے لے کر سر کو چلے ہیں، ابن زیاد لے کر چلا ہے، ہولی بن یزید کی طرح ابن زیاد کے دربار میں لے کر چلا۔ ایک صحابی رسول، ضعیف صحابی رسول، بوڑھے صحابی رسول، رات کی روشنی کمزور ہو گئی ہے، وہ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ جب دربار یزید میں پہنچا ہے، سر اکبر تو یزید جو تھا تو چاقو سے آپ کے دندانے مبارک پر ٹھوکر مارا تھا۔ کیا؟ دندانے مبارک پر، دانت مبارک کے اوپر ٹھوکر مار رہا تھا۔ وہ صحابی رسول رونے لگے اور کہنے لگے آج غلام کو غلام کا آقا بنا دیا گیا، غلام کو آج بادشاہ بنا دیا گیا ہے، امیر المومنین بنا دیا گیا ہے۔ یہ کیسا ظلم ہے جس کو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بوسا دیتے تھے، جس دندانے مبارک کو چوما کرتے تھے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام چوما کرتے تھے۔ آج یہ یزیدی میرے نانا کیا، میرے صحابی، میرے نبی کے نواسے کے اوپر ظلم ڈھا رہے ہیں اور چاقو سے ٹھوکر مار رہے ہیں۔ رونے لگے۔ اتنا کہنے کے بعد اس یزید فرعون لعین نے کہا کہ اگر تم صحابی نہ ہوتے، اگر تم ضعیف نہ ہوتے تو میں قتل کر دیتا۔ اتنا کہنے لگے
کہ اگر تمہاری عقل خراب نہ ہو گئی ہوتی تو ہم تمہیں قتل کر دیتے. اتنا کہنے کے بعد صحابی رسول رونے لگے. نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں, یا رسول اللہ علیہ السلام, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ آپ بوسہ لیتے تھے, آج یہ یزیدی آپ پر جرم کر رہے تھے. ان کی بیوی دربار امام علی مقام میں پانی لے کر آئی اور یہ پیغام دے دیا, صبر کا پیغام دے دیا کہ اے میرے نو امت کے مجالسارو, نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں, تم کسی بھی حالت میں ہو مگر نماز نہ چھوڑنا. زینب نے کسی حال میں پردہ نہیں چھوڑا. اور امت مسلمان کی ماؤں پر احسان ہے, تمام سیدوں پر اولیاء کرام پر زینب کا احسان ہے کہ آج کے پردے کو چھین لیا گیا, مگر سر اقدس پر